کہ اگر کوئی جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کر دے تو کہا اس کی طرف سے نہ تو کوئی فدیہ قبول ہوگا، نہ کوئی دیت قبول ہوگی، نہ کسی غلام کی آزادی قبول ہوگی. فجزاؤہ جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا. اور یہ ہمیشہ کا رہنا اللہ کے غضب اور اس کے لعنت کی نشانی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ہاں اگر کوئی قتل عمد کر کے توبہ کر لیتا ہے، سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اگر اللہ چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں، معاف کرنے پر قادر ہیں. اور یہ جو دیت ہے اس میں 100 اونٹ ہیں. ایک انسان کی دیت 100 اونٹ ہیں. اب دیکھ لیں انسان کتنا قیمتی ہے. ایک انسان کے قتل کے بدلے دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، اور وہ بھی اپنی قسموں میں بہترین. یہ نہیں کہ لاغر لاچار سے. تو اس کا تعلق فقہ سے ہو جائے گا، تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی. تو صرف اتنی سی بات یہ جو سبق سے تعلق رکھتی تھی وہ بتا دی. پھر 100 قسم کے یہ جو اونٹ ہیں یہ مختلف قسم کے یہ دیے جائیں گے، اور یہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی دیت ہو جائے گی. اور اگر کوئی انسان کسی عذر کی وجہ سے روزے پر قدرت نہیں رکھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو جب تک وہ روزوں پر قدرت نہیں رکھتا تب تک مسلسل توبہ اور استغفار کرے. معاف نہیں ہوں گے، توبہ اور استغفار کرے. جب بھی اسے زندگی میں ہمت، طاقت، توفیق ملے اس کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے. اور اگر یہ جو دیت دے دی جائے گی مقتول کے وارثوں کو، تو یہ دیت پھر انہیں اسی طرح سے تقسیم ہوگی جیسے میراث کا مال تقسیم کیا جاتا ہے. انہیں حصوں کے برابر یہ ہر وارث کو مل جائے گی، اور جو وارث حصہ معاف کرتا جائے گا اتنی ہی دیت معاف ہوتی جائے گی. اور اگر کسی کے وارث نہ ہوں، شرعی وارث جس کے نہ ہوں، تو اس انسان کی دیت جو ہے وہ بیت المال میں چلی جائے گی، کیونکہ دیت کا حکم بالکل ترکے جیسا ہوتا ہے، میراث جیسا ہوتا ہے. جب کسی کے بالکل میراث کے وارث نہیں ہوتے کسی انسان کے، تو اس کی دیت بیت المال کے پاس چلی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن، اس شخص کو، القا الیکم السلام، جو تم سے سلام کہے، لست مؤمنا، تو مسلمان نہیں ہے. جو تمہیں سلام کہے اسے یوں نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس تو غنیمتیں بہت سی ہیں. کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا. فتبینوا، تو اب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں گھروں میں بیٹھ جانے والے مسلمان، غیر اولی الضرر، ہاں اگر کوئی عذر سے ہو تو، بغیر عذر کے. والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جان سے. فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے لڑنے والوں کو، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھ جانے والوں پر، درجتاً، درجوں کی. اللہ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور جان سے
لڑ رہے ہیں بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ نے زیادہ کیا ہے لڑنے والوں کے لیے، عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں پر، اجرًا عظیما، اجر عظیم میں سے، درجات منہ، جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش ہے، ورحمہ، اور مہربانی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، اللہ بخشنے والا ہے، رحیمہ، اور مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ کے راستے میں، جہاد میں، یا کسی بھی طرح سے جو انسان اللہ کے راستے میں نکلے، لیکن یہاں پر کچھ واقعات ہیں، ان کے تحت ہی آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی، اس لیے کہا کہ جب اللہ کے راستے میں سفر کے لیے نکلو تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور اس تحقیق کا مقصد یہ ہو کہ اگر کوئی انسان تمہیں سلام کر دے تو یوں نہ سمجھو کہ اس نے جان بچانے کے لیے سلام کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً ہی مسلمان ہو، اور تم جو اس کو کافر سمجھ کر مار دیتے ہو یا تکلیف پہنچاتے ہو تو بدلے میں اس کی مال غنیمت لے لیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا غنیمتیں تو اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس میں بہت سے واقعات ہیں، اور ایک دو واقعات یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، ہمیشہ کے لیے ایک یہ قاعدہ قانون اپنے ذہن میں ہم رکھیں کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی لغزش ہوئی، وہ انسان تھے، اگر کوئی لغزش ہوئی، اگر ان کے آپس میں کوئی بات چیت ہوئی کسی بھی قسم کی، اس کے اوپر فتویٰ لگانے والے میں اور آپ نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے بہتری کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ اپنے قرآن میں اعلان کر چکا ہے، اور قیامت تک وہ اعلان لکھا رہے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو جس انسان کو، جن ہستیوں کو اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہو، ان کے بارے میں اور آپ اپنی زبان سے کچھ نکالیں تو مطلب کیا ہوگا؟ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنا، تو اس سے آسمان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہاں پر ہوا ایسا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی تھا، تو وہ صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سے ملا، اور صحابہ کرام جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ وہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے حضرات صحابہ کو سلام کیا، جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے کہ ہم اس کو ماریں نہیں، اور یہ اس نے فریب کیا اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے، لہٰذا کچھ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا، اور بکریوں کو مال غنیمت سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اسی طرح یہ دوسری جگہ پر واقعہ نقل کیا گیا، اس میں بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ بھیجا تھا، جس میں حضرت مقداد بن اسود صحابی ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ جب وہ اس جہاد والی جگہ پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ سب لوگ بھاگ گئے، صرف ایک شخص وہاں کھڑا ہے، اس کے پاس بہت سا مال ہے۔ اس نے جیسے ہی صحابہ کرام کو اپنے قریب آتے دیکھا تو فوراً سے کلمہ پڑھ دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ لیکن حضرت مقداد کیا سمجھے کہ یہ ہم سے ڈر گیا، اپنی جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو حاضرین میں سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ایک غلط کام ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا، شہادت دے دی تھی، قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم جب جائیں گے تو حضور سے ضرور اس واقعے کا ذکر کریں گے۔ تو جب حضور سے ذکر کیا گیا، اور ہمارا دین ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں کمیوں کو اور کوتاہیوں کو ذکر نہ کیا جائے، اس میں کمی کوتاہی کو ذکر کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا حل نکالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا کیا جواب ہوگا جب تم سے لا الہ الا اللہ اپنے مقابلے میں آ کر اپنا دعویٰ کرے گا۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اور ساتھ میں بتا بھی دیا کہ اللہ اس بات پر صحابہ کی پکڑ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا، پہلے مسلمان تھے، پہلے جہاد تھے، لہٰذا آداب اور طریقے سیکھنے میں ان کو وقت لگا۔ لہٰذا میں اور آپ اس چیز کو معیار نہیں بنا سکتے کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئیں، ان سے یہ لغزشیں
اللہ معاف کر چکے ہیں، میں اور آپ کچھ کہنے کے ان کی شان میں گستاخی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرا ساتھ میں یوں کہا کہ کذالک، تم لوگ بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ اللہ نے ایک قاعدہ قانون بتایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی کلمہ پڑھ دے، اب یہ مت دیکھو کہ پتہ نہیں وہ دل سے مسلمان ہے یا جان بچانے کے لیے، بس جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تو تم اس کی جان بخش دو، کیونکہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے کہ تم تو اپنے مکہ میں رہتے ہوئے اسلام لا چکے تھے، لیکن دشمن کے ڈر سے اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی اللہ نے تم پر احسان کیا، دشمنوں کا تم پر سے زور ہٹا، تو تم نے فوراً سے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ہو سکتا ہے اگلے انسان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو کہ وہ دل میں تو کب کا مسلمان ہو چکا ہو، لیکن اظہار کافروں کے خوف سے نہیں کر سکتا۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم لوگ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اس وقت تو کسی قسم کا حکم یہ نہیں آیا تھا کہ تم لوگوں کے دل کو ٹٹولا جائے کہ دل سے مسلمان ہوئے ہو یا ظاہری طور پر مسلمان ہوئے ہو، تو لہٰذا تمہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات آئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو بہت معتدل بنایا ہے۔ یہ ہمارے دنیاوی اصول کی طرح نہیں ہے، جو پسند ہے اسے اوپر چڑھا دو، جو نہیں پسند اسے گرا دو، نہیں، اس میں تمام لوگوں کے لیے قانون اور قاعدے ایک جیسے برابر ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا حکم دیا گیا کہ، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ جب جاتے ہو تو اچھی طرح سے اس کو جانچ لیا کرو کہ واقعی اگر کوئی سلام کہہ رہا ہے تو ہمیں اب اس کی جان کو امن دے دینا چاہیے۔ پھر یہاں پر بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہ لوگ جو گھروں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ درجوں میں برابر نہیں۔ جو جان اور مال لے کے اللہ کے راستوں میں جاتے ہیں ان کے درجے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے بھلائی کا وعدہ دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جو جہاد میں گئے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہوگی جب جہاد فرض کفایہ ہو۔ فرض کفایہ جیسے آج کل ہماری فوج کے لوگ سرحدوں پر موجود ہیں، وہ پہرا دے رہے ہیں، لہٰذا ہم پر جہاد وغیرہ یا جنگ کرنا لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ جب عام حالات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایک کام کو سر انجام دے رہے ہوں، باقی لوگ باقی کاموں میں مصروف ہیں، تو اس سے ان لوگوں کے اوپر کوئی حرج نہیں آئے گا۔ ہاں، حرج تب آئے گا اگر جہاد فرض ہو جائے، جہاد فرض ہو جائے، جنگ فرض ہو جائے، پھر کوئی اس میں شریک نہیں ہوگا، تو پھر یہ اس وقت کی بات نہیں ہوگی۔ یہ اجر کا وعدہ دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ تب ہے جب حالات معمول کے مطابق ہیں، امن و امان والے حالات ہیں، کچھ لوگ جو ہے سرحدوں پر موجود ہیں، باقی اپنے دنیاوی فرائض میں مصروف ہیں، تو یہ چیزیں کافی ہو جائیں گی، جس کو شریعت میں فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ ہے اور تجہیز اور تکفین ہے، کوئی انسان مر گیا، بستی کے کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھ لی تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح مسجدیں بنانا فرض کفایہ ہے فرض، لیکن اگر کچھ لوگوں نے ادا کر دیا تو سب کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، مگر اگر کوئی بھی نہیں تعمیر کرے گا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح جہاد فرض کفایہ عام حالات میں ہوتا ہے، جیسے ابھی موجودہ دور کے اندر اگر سرحدوں پر امن ہے اور کچھ لوگ پہرہ داری کر رہے ہیں، باقی لوگ گھروں پر رہ سکتے ہیں، لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جہاد فرض ہو جائے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا، پھر سب لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے ہر مسلمان کے اوپر جہاد کرنا لازم ہو جائے گا۔